بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وصلی علی سیدنا محمد کما انت اہلہ۔ محترم و مکرم اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے گزشتہ حفظ کے طلباء کے لیے رہنمایانہ اصول کے طور پر ایک ویڈیو بنوائی تھی۔ اس کے بعد ان کے والدین کا حفظ میں کیا کردار ہوتا ہے، اس طرح کی ویڈیو بنوائی تھی۔ اب ہم محترم اساتذہ کرام کی خدمت میں چند تجاویز پیش کرنا چاہتے ہیں جس کو وہ اپناتے ہوئے ایک بہترین استاد ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ایک طالب علم کو بنانے کے لیے 3 ستون ہوتے ہیں جس کے اوپر وہ تعلیمی عمارت جو ہے ٹھہرتی ہے۔ سب سے پہلا ستون تو خود طالب علم ہے، اس کے بعد اس کے والدین ہیں، اس کے بعد اس کے اساتذہ ہیں۔ جب یہ تینوں ایک دوسرے سے مل کر محنت کرتے ہیں تو ایک شخصیت بنتی ہے، بن کر ابھرتی ہے اور دنیا کو نفع بخش ثابت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہے اساتذہ کرام کی خدمت میں، وہ حفظ ہونے کے بعد عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بعض اساتذہ کرام حفظ ہونے کے فوری بعد پڑھانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ان کو پڑھانے کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ طلباء کا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے اساتذہ کرام جو ابھی پڑھانا شروع کرنا چاہتے ہیں تو ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پہلے کسی ادارے میں بحیثیت تجربہ حاصل کرنے کے کسی استاد کے ہاتھ کے نیچے چند روز گزارے تاکہ وہ ان سے تجربہ سیکھ سکیں اور طلباء کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، ان کو کس انداز میں لے کر چلنا ہے، کیا چیز کس طرح کا مزاج ان کے لیے اچھا ثابت ہوگا، پہلے وہ سیکھنا ہوگا۔ اس کے بعد جب جا کر 1 سال 2 سال کے بعد وہ باضابطہ اپنی ایک الگ جماعت بنا کر طلباء کو پڑھانا شروع کر سکتے ہیں۔ پڑھنا الگ شے ہے اور پڑھانا ایک الگ شے ہے، اس بات کو ذہن نشین فرما لیں۔ اگر آپ بہترین جید حافظ قرآن بھی ہے تب بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں پڑھانے کا بھی ماہر ہوں، کیونکہ پڑھانا ایک الگ فن ہے، پڑھنا ایک الگ فن ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ قابل بنیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ استاد جو اس کے اندر ہوتا ہے وہی چیز اپنے طلباء کے اندر منتقل کر سکتا ہے۔ اگر آپ جید حافظ قرآن نہیں ہیں، اگر آپ بہترین فن کے ماہر نہیں ہیں تو آپ اپنے طلباء کو وہ چیز منتقل نہیں کر سکتے، وہ نہیں سکھا سکتے۔ تو آپ کو پہلے قابل بننا ہوگا۔ زمانے طالب علمی سے یہ ذہن بنا لے کہ جب میں پڑھانے لگوں گا تو میں قابل بنوں، اس کے بعد میں پڑھاؤں۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ذمہ دار بننے کی ہے۔ محترم و مکرم اساتذہ اکرام، استاد کی چند ایک تعریفیں کی گئی ہیں جن میں سے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ استاد یعنی ایک بہترین رہنما ہوتا ہے، یعنی طلباء کو گائیڈ کرنے والا کہ وہ کس طرح کس انداز کو اپنائیں، اور ایک نبض شناس یعنی طالب علم کے چہرے کو دیکھ کر، اس کی حالت کو دیکھ کر سمجھ جائے کہ وہ کس تکلیف میں مبتلا ہے، کس پریشانی میں مبتلا ہے، اور اس کو کس طرح اس کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ ایک سہل کار یعنی طلباء کو مشکل سے مشکل چیز کو آسان کر کے بتائے، اور مثبت سوچ والا یعنی اس کی سوچ میں نگیٹیوٹی نہ ہو بلکہ مثبت سوچتا ہو اور مثبت سمجھتا ہو، اور وقت دینے والا یعنی وہ استاد جس کے پاس وقت نہیں ہے، ایکسٹرا وقت نہیں ہے طلباء کو سمجھانے کے لیے، ان کی رہنمائی کرنے کے لیے، وہ بہترین استاد ثابت نہیں ہوتا۔ ضرورت پوری کرنے والا، بعض ہم نے اساتذہ اکرام کو دیکھا ہے کہ وہ تعلیمی ضروریت کے ساتھ ساتھ طلباء کی اگر کچھ مالی ضرورت بھی ہوتی تو وہ بھی اپنے ذاتی خرچ سے طلباء کی ضرورت کو پورا کرتے۔ لیکن یہاں پر ضرورت سے مراد صرف تعلیمی ضرورت یا پھر جو ہے مالی ضرورت ہی نہیں ہے، جس طرح کی ضرورت طلباء کو محسوس ہو وہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ اور استاد کی ایک معنی یہ بھی ہے
ایک اس کی مرادی معنی یہ بھی ہے کہ وہ مطالعے کا عادی ہو، یعنی اکثر جو ہے نا پڑھنے پڑھانے میں وقت گزارتا ہو اور ہمہ جہتی معلومات رکھنے والا ہو، اس کو ایک فن سے زائد کئی اور دیگر فنون کی معلومات ہو، تاکہ وہ اپنے طلباء کو بہترین رہنمائی کر سکیں۔ اس کے بعد میں اساتذہ اکرام سے خواہش کروں گا کہ وہ ذمہ دار بنیں، ان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کریں۔ میرے ایک استاد محترم ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، وہ پہلے جماعت میں جب آتے، اچھا پھر یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ استاد کا اسلوب اور اس کا مزاج ایسے ہونے چاہیے کہ جب بھی وہ جماعت میں آئے تو طلبہ خوشی کا اظہار کرے، خوشی محسوس کرے۔ بعض اساتذہ کرام کا خوف کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جب وہ جماعت میں آتے ہیں تو خوف کے مارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، تو ایسے نہ ہو، بلکہ استاد کے اس کا جو منہج ہے، اس کا جو طریقہ ہے، اس کا جو رہن سہن ہے، وہ اس انداز کا ہو کہ جب بھی استاد محترم جماعت میں آئے تو طلباء ان کو دیکھ کر خوش ہو جائے، ان کے انتظار میں کھڑے ہوں۔ ہمارے ایک استاد محترم ہے، ان کے گھنٹے کا، ان کے پیریڈ کا ہم بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہوتے تھے، تو وہ جب جماعت میں داخل ہوتے تو بچے تمام طلباء خوش ہو جاتے، اور ان کا پڑھانے کا انداز اتنا بہترین انداز تھا کہ جب بھی ہم کتاب کھولتے تو وہ ان کا جو پڑھایا ہوا جو سبق ہوتا، وہ بالکل اس پوری سینری کے ساتھ ان کی بتائی ہوئی باتیں تمام کی تمام ذہن میں آ جاتی تھی، جو بھی ہم سبق اس کے متعلق کھولتے۔ تو عزیزان محترم، وہ تھوڑا سا مزاح بھی کیا کرتے تھے، لیکن پہلے یہ بات کہہ دیتے کہ چلو بیٹا پہلے تھوڑا سا حلال کر لیتے ہیں، یعنی ان کا یہ ماننا تھا کہ ان کو جو ادارہ جو تنخواہ دے رہا ہے، اگر وہ اس کا حق ادا نہیں کر رہے، طلباء کو نہیں پڑھا رہے، تو وہ ان کے لیے حرام ہو جاتی۔ تو وہ کہتے کہ پہلے تھوڑا حلال کر لیتے ہیں، یعنی ان کو جو تنخواہ مل رہی ہے، اس کی جو ان کی ذمہ داری ہے وہ پڑھانا ہے، وہ پڑھا لیتے ہیں، اس کے بعد اگر کچھ باتیں ہیں تو اس کے بعد اس کے علاوہ کریں گے، لیکن سب سے پہلے پڑھانا ہے۔ تو یہ جو ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے وہ بہت کامیاب استاد بنا دیتا ہے۔ میں نے ایک اور استاد محترم کو دیکھا تھا، وہ اپنی ماہانہ تنخواہ میں سے، ان کو جو تنخواہ ملتی تھی، تو اس میں سے انہوں نے جتنے ناغے کیے ہیں، انہوں نے جتنی غیر حاضریاں رہی ہے، اور وہ پڑھانے میں کتنی ان کے اگر کئی پیریڈز میں جو ہے نا کئی وقت بیکار گیا ہے، تو وہ اپنی تنخواہ میں سے پیسے کاٹ کر دوبارہ ادارے کے اندر جمع کروا دیتے تھے۔ عزیزان محترم، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی تنخواہ میں سے واپس جو ہے ادارے کو دے دیں، پہلے تو آپ کی تنخواہ ہی کم ہوتی ہے، لیکن میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ان کے ذمہ داری کا احساس اتنا زیادہ تھا کہ وہ اس طرح کے کام کیا کرتے تھے۔ اور جو عام طور پر اساتذہ کرام میں جو خامیاں دیکھنے میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی میں آپ کو کچھ دے رہا ہوں تو آپ سے کچھ واپس لینا بھی چاہتا ہوں۔ ادارہ اگر آپ کو تنخواہ دے رہا ہے تو ادارے کو آپ کو کچھ دینا یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے، بجائے اس کے بعض اساتذہ کرام کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جماعت میں آ کر یا تو سو جاتے ہیں، یا تو فون لے کر بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر جو ہے بچوں سے کام کاج کرواتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر تربیت کے لیے کام کروانا ایک الگ شے ہے، لیکن ایسا نہیں کہ پورے ذاتی کام ان سے کروا رہے ہیں، تو یہ انتہائی بری بات ہے، اس کا طلباء پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ صدر مدرس کے خوف سے جو ہے نا بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، یعنی جب تک وہ مدرسے میں رہیں گے بچوں کو ٹائٹ لے کے پڑھاتے ہیں، اور جب وہ مدرسے سے نکل گئے، تھوڑا پہلے آئے یا بعد میں آئے، بہرحال ان کے جاتے ہی جو ہے بالکل ماحول ایسا ہو جاتا ہے جیسے مدرسہ چھوٹ گیا ہے، بچے باتوں میں لگ گئے ہیں، اور اساتذہ کرام پورے ایک دوسرے جماعتوں کے پورے نکل کے آ کے ایک جگہ بیٹھ کے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے وہ ادارے کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، خود اساتذہ کرام کی ذمہ داریوں میں ان کی شخصیت میں بری ثابت ہوتی ہے۔ کبھی اگر آپ صدر مدرس کی نگاہوں میں آ جائے، نظر میں آ جائے، تو آئندہ کبھی اگر آپ کو آگے بڑھانا ہے، کوئی منصب، کوئی عہدہ دینا ہے یا کوئی ذمہ داری دینا ہے، تو وہ یہ چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے، اگر میں اس کو آگے بڑھاؤں گا تو یہ اس شخصیت کا مالک ہے، یہ اس چیز کو سنبھال سکتا ہے، نہیں سنبھال سکتا۔
یہ چیزیں ساری آپ کا جو ریکارڈ، آپ کی جو ہسٹری ہوتی ہے وہ بڑی معنی خیز ثابت ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی حرکات اپنی ہسٹری نہ کریں، اس طرح کی حرکات نہ کریں، اپنی ہسٹری ایسی نہ بنائیں کہ آپ کو اگر کبھی آگے بڑھانا پڑے تو آپ کی ان کاموں کی وجہ سے آپ پیچھے رہ جائیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے طلباء سے بسا اوقات ایک عربی کا مقولہ ہے، الاحسان یقطع اللسان، احسان جو ہے وہ زبان کو کاٹ دیتی ہے۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ بعض طلباء سے اساتذہ کرام اتنی محنت کرواتے ہیں یا پھر اتنے کام کرواتے کہ وہ پڑھائی کے لیے ان پر سختی کرنا نہیں چاہتے۔ مثال کے طور پہ عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض مدارس میں بچے مطبخ کے کام میں لگ جاتے ہیں، یا اساتذہ کرام کی چاپلوسی کہہ لیجئے اس میں لگ جاتے ہیں۔ تو ایسے طلباء پڑھائی میں آگے نہیں بڑھ سکتے کہیے، یا پھر اساتذہ کرام انہیں آگے نہیں بڑھا سکتے کیونکہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر سختی کریں گے تو کام چھوڑ دیں گے، تو کام کرانے کی وجہ سے ان کی پڑھائی کے ساتھ جو ہے ڈاماڈول کا معاملہ کرنا، ان کی پڑھائی کے ساتھ نظر انداز کرنا ان کی پڑھائی کو، یہ جو ہے بہت بری بات ہے۔ کسی کی زندگی اور کسی کی عمر کو ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھ گچھ کا باعث ہوگی۔ تو آپ اپنے چھوٹے سے مفاد کے لیے، اپنے چھوٹے سے کام کے لیے طلباء کی تعلیمی کارکردگی اور ان کی تعلیمی عمر کو ضائع جانے نہ دیں، جس کا آپ کو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا۔ اب اس کے بعد جو ہے پانچویں چیز جو ہے وہ آپ خود اعتماد بھی بنے اور طلباء کے اندر خود اعتمادی بھی پیدا کریں۔ بعض طلباء کی یہ کمزوری ہوتی ہے، ان کا حافظہ بھی مضبوط ہے، ان کا ماحول بھی سازگار ہے، لیکن وہ نہ جانے کیوں کسی خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان کے اندر خود اعتمادی میں یہ کر سکتا ہوں اس طرح کی سوچ پیدا نہیں ہو پاتی۔ تو ایسے وقت میں اساتذہ کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچے کے اندر تعلیم سے ہٹ کر کچھ ایسے کام کروائے جس سے اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو۔ ہاں بھائی، جب میں یہ کام کر سکتا ہوں تو یہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کے اندر اس طرح کا اعتماد پیدا کرے۔ یہ خود اعتمادی جو ہے ایک اتنی اہم اور زبردست چیز ہے، اگر کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو کامیابی سے اسے کوئی اور چیز روک نہیں سکتی۔ اس کے بعد چھٹی چیز جو ہے وہ معاون اور مددگار ثابت ہونا ہے، طلباء کے لیے بھی اور دیگر اساتذہ کرام کے لیے بھی۔ طلباء کے لیے اس طور پر کہ ان کی رہنمائی کی جائے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، اور اساتذہ کرام کے ساتھ مددگار و معاون اس طرح ثابت ہوں کہ اگر کوئی جونیئر ہے، کسی ادارے میں 4-5 اساتذہ ہیں، وہاں پر ایک نئے استاد شامل ہوتے ہیں، تو سینئر اساتذہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ میٹھے انداز میں، جو برا نہ لگے اس انداز کے اندر، اگر ان کی کچھ کوتاہیاں ہیں تو ان کو بتلا دیں کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو طلباء کو زیادہ فائدہ ہوگا، اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے، اس طرح کا منہج، اس طرح کا طریقہ اختیار کریں گے تو طلباء کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ اساتذہ اکرام کے درمیان آپس میں جو ہے، سینئر اور جونیئرز کے درمیان یہ میل ملاپ ہونا چاہیے، یہ تعاون ایک دوسرے کے درمیان ہونا چاہیے۔ اور جو جونیئر اساتذہ، جو نئے اساتذہ ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے سینئرز کا احترام کریں اور ان سے مشورے لیں، اور سینئرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جونیئر کو نیا نہ سمجھے بلکہ ان کے ساتھ ایک ماحول دوستانہ اور ایک بہترین تعلقات ان کے ساتھ پیدا کرے اور ان کو اپنے قیمتی مشوروں سے نوازے۔ اور ساتویں چیز جو ہے وہ حفظ سننے کا طریقہ ہے، جو کہ ہماری اس ویڈیو کا اہم پہلو ہے۔ سب سے پہلے میں نے بارہا یہ دیکھا ہے کہ طلباء جب استاد محترم کو سنا رہے ہوتے ہیں، سامنے ایک میز ہوتا ہے، بچہ عام طور پہ سیدھی جانب یا بائیں جانب یا بیٹھتا ہے، تو میں نے ایک مرتبہ ایک طالب علم کو دیکھا کہ وہ سنا رہا ہے، اور میرے بازو کی جو جگہ ہے یہاں پر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے جو قرآن کو اس کو ایسے کر کے بتا رہا ہے۔ میں قرآن میں دیکھ رہا ہوں، میرے بازو میری نظر نہیں جا رہی، لیکن اتفاق سے جب میں ادھر میری نظر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ قرآن کھول کے بتا رہا ہے، ادھر جو بچہ سنا رہا ہے وہ اس کی قرآن میں سے دیکھ کر سنا رہا ہے۔ یہ طلباء کے ساتھ ہونے والی غلطی ہے۔ اور ایک مرتبہ میں نے طالبات کو بھی غور کیا، ہمارے پاس بیچ میں پردہ ہوا کرتا تھا، تو بچی اندر پردے کے اندر سے سنا رہی ہے
اور اس کے بازو والی بچی جو ہے اس کو قرآن کے اندر سے بتا رہی ہے۔ تو طلباء اساتذہ کرام کو چاہیے کہ طلباء کے اوپر اندھا بھروسہ نہ کرے، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کے اندر اندھا بھروسہ نہ کریں، بلکہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے، آزو بازو جو ہے نا نظر دوڑاتے رہیں، اپنے ماحول کو جو ہے نا بالکل سازگار بنا کر رکھیں۔ اور جو ہے اسی کے اندر اگر کوئی بچے کا آپ آموختہ سن رہے ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ ایک پارے کے اندر 2 سے زائد غلطیوں کی اجازت نہ ہو، ورنہ اگر کوئی بچہ بغیر غلطی کے سناتا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن کم از کم 2 غلطیوں کی گنجائش رکھنی چاہیے تاکہ طلباء کے اوپر زیادہ سختی نہ ہو، 2 سے زائد غلطیاں نہ جائے۔ اگر 2 سے زائد غلطیاں جاتی ہیں تو اس پارے کو خام قرار دیا جائے اور اس کو دوبارہ سنا جائے، اور نشان زدہ جو غلطیاں ہیں وہ ہرگز قابل قبول نہ ہو، یعنی ایک مرتبہ جہاں پر آپ نے نشان لگا دیا ہے اگر دوبارہ اسی پر غلطی جاتی ہے، ایسی 1 سے زائد اگر غلطیاں ہوتی ہے تو فوراً قرآن طالب علم کو واپس کر دے، اور اس کو جب تک وہ پختہ یاد کر کے واپس نہیں آتا جب تک اس کا نہ سنے۔ اور ہر پارے کے بعد، ہر پارے کے ختم ہونے کے بعد اور ہر منزل کے ختم ہونے کے بعد جو ہے اس کا سبق روکے اور امتحان دلوائے، تاکہ وقفے وقفے سے وہ امتحان دلوانے کے باعث اس کا قرآن پختہ ہو جائے۔ اور بعض اساتذہ کرام کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ پہلے قرآن پاک کو ختم کر لیں گے، اس کے بعد جو ہے اس کا دور کروا کے اسے پختہ کریں گے۔ یہ انتہائی غلط اسٹریٹجی ہے، ان کا غلط نظریہ ہے کیونکہ طالب علم کے اندر جب قرآن ختم ہو جاتا ہے تو اس کے اندر وہ شوق، وہ ذوق باقی نہیں رہتا، لہذا اساتذہ کرام کو چاہیے کہ وہ اگر ممکن ہو تو تقریباً 1 پارہ پہلے، عام طور پہ ہمارے طلباء 30واں پارہ حفظ کرنے کے بعد پہلا پارہ دوسرا پارہ کرتے ہیں، تو پیچھے سے 1 پارہ ہو چکا ہے تو 28ویں پارہ ختم ہونے کے بعد اس کا سبق روک دیں، اسے دور کروائے، دور اس طرح کا ہو کہ آپ کی اٹکی کو غلطی سمجھا جائے گا، اور اس طرح 1 پارے میں 3 اٹکی ہو یا چاہے غلطی ہو، پارہ خام قرار دیا جائے گا، اب آپ کو دوبارہ سنانا ہوگا۔ جب آج کی جو اٹکی ہے وہ کل کی غلطی بن جاتی ہے، تو جب غلطیاں تو دور کے بعد اٹکیاں بھی اس طرح ختم ہو جائیں گی تو پارے خود بخود پختہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پہلے روزانہ 1 پارہ ایسا سنیں، اس کے بعد 2 پارے کریں، اس کے بعد 3 پارے، اس کے بعد 5 پارے، اس طرح اس انداز میں سنیں۔ آپ یقین جانیں اس کا جو فائدہ ہوگا وہ انتہائی مؤثر ثابت ہوگا اور جید حافظ قرآن طالب علم کو بنا دے گا۔ اور سب سے اخیر بات جو ہے وہ اپنے فرسودہ اور قدیم طریقے سے نکل کر چاہیے کہ ایک نیا طریقہ اپنائے، جو نئے تعلیم کی ایک عصری جو ہے ڈیفینیشن، اس کی ایک تعریف یہ کی گئی ہے، تعلیم کیا ہے، واٹ از ایجوکیشن، تو اس کا جواب یہ ملا کہ 3 سیز کا نام جو ہے نا تعلیم ہے۔ اس میں سے ایک چیز ہے کیریکٹر، ایک چیز ہے کانفیڈنس، ایک چیز ہے کریٹیویٹی۔ کیریکٹر یعنی آپ ایک بہترین اخلاق کے مالک ہوں، اور کانفیڈنس یعنی آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو، کوئی کام کرنے کا آپ کو خود جو ہے اندازہ ہو، یا پھر آپ کو اپنی ذات پہ بھروسہ ہو کہ ہاں میں ایک کام کر سکتا ہوں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ کریٹیویٹی ہے، یعنی نئی نئی چیزوں کو اس کے اندر شامل کرنا، تخلیقی صلاحیت جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اساتذہ کرام کے اندر بھی ہونی چاہیے، طلباء کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ تو پرانے جو فرسودہ خیالات ہیں یا پھر جو ہے فرسودہ جو طریقے، قدیم طریقے، اس کو چھوڑ کر اساتذہ کرام کو چاہیے کہ نئے طریقے جو طلباء کے لیے سہل کار ثابت ہوں، ان کے لیے بڑا آسان ثابت ہو، ان طریقوں کو اپنائیں۔ اب میں اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر تمام چیزوں کا احاطہ تو نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ بھی آپ جو ہے نئے نئے طریقوں کو اپنائیں۔ جیسے کہ ہم نے ایک طریقے کو اپنایا تھا اور اس کا بہت بہترین رزلٹ ہمارے سامنے نکل کر آیا۔ ہم نے ایک بورڈ بنوایا جس کے اندر اعلان کیا کہ ہر جماعت کے 2 طالب علم جن کی تعلیمی کارکردگی حفظ کے جو اسباق جو زیادہ سنائے ہو مہینے بھر میں، اور جن کے آموختی کے زیادہ دور ہوئے ہو، اور جن کی حاضری بہترین ہوئی ہو، ان کے جو ہے نا نام اس بورڈ پر لکھے جائیں گے اور وہ باہر
اسمبلی ہال میں آویزاں کر دیے جائیں گے، تو اس کا فائدہ ہمیں یہ دیکھنے میں آیا کہ طلباء اس بورڈ پر اپنا نام درج کروانے کے شوق میں، خوشی میں، خواہش میں زیادہ محنت کرنے لگے۔ آپ دیکھیے، بچہ جب اپنی طور پر محنت کرتا ہے تو وہ محنت کا اثر الگ ہوتا ہے، اور آپ محنت کروا رہے ہیں اس کے اوپر خوف میں ڈال کر، اس کو شوق دلوا کر، تو وہ اس کی محنت کا اثر الگ ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس کے بہترین نتائج دیکھے ہیں۔ تو میں اساتذہ کرام سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ ان اصولوں کو اپنائیں اور ایک بہترین اور کامیاب استاد ثابت ہو۔ اساتذہ کرام والدین کے لیے بھی بہترین استاد ثابت ہوں، اور طلباء کے لیے بھی بہترین استاد ثابت ہو، اور ادارے کے لیے بھی بہترین استاد ثابت ہو۔ اگر آپ کے دوست احباب میں کوئی حفظ کے استاد ہو تو ان تک ان مشوروں والی، رہنمایانہ اصول والی ویڈیو کو ضرور پہنچائیں، تاکہ وہ ان کے لیے بھی معاون و مددگار ثابت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔